الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ سبحان اللہ، اس مبارک سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بڑے ہی پیارے کلام سنتے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج کون سا کلام ہم نے سلسلے میں شامل کیا ہے؟ آج کلام بہت ہی پیارا اور بڑا ہی مشہور کلام ہے۔ مجھے امید ہے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین نے کئی بار یہ کلام سنا ہوگا اور پسند بھی بہت ہوگا۔ شفاعت کی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کا تذکرہ ہے، میدان محشر کا ایک نقشہ بھی کھینچا گیا ہے، وہاں کیا ہونے والا ہے گویا یہ بھی بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، امید افزا باتیں بھی ہیں اور اسی کلام میں ہمیں جھنجھوڑا بھی گیا ہے۔ کون سا کلام ہے؟ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھتے ہیں۔ پیش حق یعنی اللہ عز و جل کے سامنے، مژدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، شفاعت یعنی سفارش، اور یہاں اشارہ ہے وہ شفاعت کبریٰ کا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی برکت سے قیامت کے دن شفاعت کا باب کھلے گا اور پیارے آقا اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اچھا، اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شفاعت کا مژدہ جاں فضا عظیم خوشخبری سنائیں گے، ڈرے ہوئے دلوں کو سکون آ جائے گا، قرار آ جائے گا۔ جب امت سوئے جنت روانہ ہوگی، اللہ اکبر، کتنی تعداد میں؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی جنت کے اندر داخل ہوں گے نا، تو جنت کے دروازے، ان کی بہت بڑے بڑے دروازے ہیں، مگر اس کی چوکھٹیں چرچرا رہی ہوں گی، کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا، گویا بڑی تعداد میں لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو جب یہ منظر ہوگا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے ہوں گے۔ یہاں مراد خوشی کے آنسو بھی ہیں، یہاں مراد وہ بھی آنسو ہیں جو نبی پاک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کریں گے، اے اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرما۔ نبی پاک کی دعاؤں کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں کے صدقے ہم گویا مسکراتے ہوئے، مسکراتے چہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کیا پیارا اشارہ ہے! دنیا میں کسی کو ہنسانا ہو تو خود بھی ہنسنا پڑتا ہے، مگر میرے آقا وہ ہیں جو خود تو روئیں گے، خود تو التجائیں کریں گے اور اپنی امت کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیریں گے۔ کیسے شفیق، کیسے مہربان آقا ہیں! اور نبی پاک کی اس شفاعت کا تذکرہ میرے امام نے اس مبارک شعر میں کیا ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ اللہ، انہی آنسوؤں کی طرف ایک اور انداز سے میرے امام نے اشارہ کیا۔ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی جا ہے، یعنی یہ بڑا پیارا اشارہ ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ ایسا منظر دیکھ کر کیا کلیجہ منہ کو نہیں آئے گا کہ وہ کون سی آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے رب کا دیدار کیا؟ ذرا سوچو تو صحیح، ہم گناہگاروں کے لیے خطائیں ہم کریں، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا
تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کن آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہم نکموں کے لیے آنسو بہائیں گے، آنسوؤں کے دریا بہا رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور انہی آنسوؤں کی برکت سے سبحان اللہ جب شفاعت کا باب کھلے گا تو ہم جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یاد رہے یہ وہ میدان ہوگا جب ماں بھی کام نہیں آئے گی، والد بھی اس دن کوئی مدد کرنے کو نہ آئے گا۔ جو آج آس پاس ہمارے دوست احباب ہیں، قیامت کے دن کوئی ایک نیکی نہ دے گا، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، بلکہ ایک ہی ہستی ہوگی جس نے یہ ساری مدد کرنی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ یہ آقا ہیں جو اس دن کام آئیں گے۔ پیاس لگے گی محشر کے دن، مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اب اس دن بھی آنسو بہا کر، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے کہ قیامت کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، قیامت کے دن انبیاء کے لیے نور کے ممبر لگائے گئے ہوں گے، مگر میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنی امت کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ تو سبحان اللہ، ایسے کریم آقا اس مشکل دن بھی ہماری مدد فرمائیں گے، پھر کیوں نہ ان سے پیار کیا جائے، پھر کیوں نہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ میرے امام لکھتے ہیں، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری گویا ایک نوید سنا رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ محشر کے دن یقیناً بڑی وحشت ہوگی، اس دن بڑی بڑی آزمائشیں ہوں گی، مگر ایک عاشق رسول کو اس کے دل میں ایک ڈھارا ضرور ہے کہ اس دن جلوہ زیبا بھی دیکھنے کو ملے گا، نبی پاک کی شان محبوبی بھی تو دیکھنے کو ملنی ہے کہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ سمجھایا نا کہ یہ سارا محشر کیوں سجایا جائے گا، اللہ اکبر۔ میرے امام لکھتے ہیں، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یعنی میرے رب عز و جل نے نبی پاک کی وہ شان اور عظمت ظاہر اس دن کرنی ہے، اور عاشق رسول کو جب نبی پاک کی وہ عزت دیکھنے کو ملے گی، دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا جب اقبال بلند ہوتا ہے، اس کا نام بلند ہوتا ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے، تو عشق کرنے والے کو خوشی ہوتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تو وہ عزت بھی تو دیکھنی ہے۔ تو سبحان اللہ، گویا اعلیٰ حضرت حسرت زدوں کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں کو کہ جن کو جو حسرت میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی یہاں یہ حسرت کا انداز یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے عاشقان رسول، تمہیں قیامت کے دن وہ منظر دیکھنے کو ملنا ہے، بڑا پڑھا تھا بڑا سنا تھا، وہ دن آ گیا ہے۔ اس دن ان کی جلوہ گری ہوگی، نبی پاک محشر میں اپنا جلوہ بھی دکھائیں گے اور اپنے امتیوں کو اپنے دامن میں چھپائیں گے۔ سبحان اللہ، چلو آج حضور کے دیدار کا دن ہے، وہ دن آ گیا ہے، دیکھو محبوب خدا اپنے چہرہ انور سے پردہ ہٹانے والے ہیں۔ کیا پیاری بات لکھی ہے، ایک طرف تو محشر کی وحشت اور مشکلات کا تذکرہ ہے، دوسری طرف دیدار رسول کی ٹھنڈی ہوا کی بات کر کے گویا دلوں کو ڈھارس دے رہے ہیں۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر
کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ سبحان اللہ، میرے امام کا انداز دیکھیں، لکھتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دل آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دل آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محشر کے دن کے لیے بھی خوشی کی خبر بتانا کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے۔ اب جب نبی پاک کے دیدار کی بات ہوئی ہے تو اعلیٰ حضرت کا قلم پیارے آقا کی خوبصورتی کو بیان کرنے سے کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ لکھتے ہیں آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ عید عاشقاں یعنی عاشقوں کی عید اور خوشی کا دن، ابروئے پیوستہ ملے ہوئے ابرو۔ یاد رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حلیہ مبارک صحابہ نے بیان کیا نا، اس میں پیارے آقا کے جو ابرو مبارک ہیں وہ ملے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہاں آج تو عاشقان رسول کی اصل عید ہے، جس نبی پاک کے چرچے بیان کرتے ہوئے، جن کا حلیہ بیان کرتے ہوئے، جن کی ذات کے اوصاف بیان کرتے ہوئے زندگی گزری۔ تصور ہی تصور میں آقا کا یوں سمجھیے چہرہ اپنے خواب میں لاتے رہے، اپنی آنکھوں میں بساتے رہے کہ نبی پاک کے ابرو کیسے ہوں گے، ان کی آنکھیں کیسی نرالی ہوں گی، ان کا مبارک چہرہ کتنا نورانی ہوگا۔ اے عاشقوں، آج وہ دن آ گیا ہے، نبی پاک کا جلوہ بھی دیکھو، پیارے آقا کی مبارک ابروؤں کو بھی دیکھو کہ کیا خوبصورت جلوہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات اپنے صلاۃ والسلام میں بھی لکھتے ہیں نا، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے روزے قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ روزے قیامت گویا عاشقان رسول کی اصل عید ہوگی کہ نبی پاک کا دیدار نصیب ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ایسا خوبصورت یہ کلام ہے، کہیں ڈرا رہے ہیں، کہیں دلاسا دے رہے ہیں، کہیں بتا رہے ہیں کہ جرم اگر کھلیں گے تو پھنس جائیں گے، پھر سمجھا رہے ہیں کہ دامن محبوب میں جرم چھپا لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، گھبراہٹ بہت ہوگی، وحشت بہت ہوگی، لوگ چیخے مار رہے ہوں گے، مگر عاشقان رسول تو عید منا رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت سے اس طرح کے کلام کی ہی توقع ہوا کرتی ہے کہ گویا دل کی کیفیات کو اس طرح بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا شعر سنیے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے دکھاتے جائیں گے، ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھ رہے ہیں، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، انتظار تو کرو، کہتے نا بس آنے کی دیر ہے، پھر دیکھو کیا ہونا ہے۔ خاک افتادو بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ یہ اس تاریخی سجدے کی طرف اشارہ ہے۔ خاک افتاد کہتے ہیں یعنی جو خاک پر گرا ہوا ہو، خاک نشین ہو جائے،
اللہ غنی گناہوں کے سبب، خطاؤں کے سبب خاک نشین ہو گئے ہوں گے، ہار گئے ہوں گے، جس کو کہتے ہیں نا ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، اہل عمل کو ان کی عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر۔ اب وہاں محشر کے دن خاک افتادہ ہوں گے، ہار گئے ہوں گے، گناہوں کے انبار نظر آ رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے خاک نشینوں بس تھوڑی دیر اور نبی پاک کو آنے تو دو۔ نبی پاک جب آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اچھا، سجدے میں انسان اپنے آپ کو گراتا ہے، اپنے آپ کو گویا خاک پر اپنی پیشانی کو رکھتا ہے۔ نبی پاک خود سجدے میں جائیں گے مگر اپنی امت کو اٹھا دیں گے، امت کو گویا جنت کی طرف روانہ کر دیں گے۔ یہ وہ تاریخی سجدہ ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت ایک طویل سجدہ کریں گے اور وہاں سبحان اللہ ارشاد باری ہوگا، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے۔ ارشاد ہوگا وقل تسمع، فرمائیے کہیے، آپ کہیے سنی جائے گی، وصل تعطا، مانگیے دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کے بعد جو دریائے رحمت رب عز و جل کا جوش میں آئے گا کہ اے محبوب شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہوگی، اے محبوب سر اٹھاؤ، تمہاری بات سنی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے نبی پاک کی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ تمام انبیاء کو، ویسے ہی تمام نبیوں کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر نبی پاک نے فرمایا ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی ہے، یعنی وہ دعا نبیوں نے اپنی زندگی میں مانگ لی، وہ اسپیشل دعا جو مانگا دیا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ دعا میں نے قیامت کے دن بچا کر رکھ لی ہے اور وہ دعا میں اپنی امت کے لیے قیامت کے دن مانگوں گا۔ ایسے آقا ہمیں ملے ہیں اور جب انہوں نے سجدے میں جانا ہے تو امت کو گویا سریا تک پہنچا دینا ہے، امت کو اٹھا دینا ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ کیا شاندار اشعار ہیں، یعنی سنتے جائیں اور اپنے دل میں مزید محبت رسول کو بڑھاتے جائیں۔ ایسے مہربان، ایسے قریب آقا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتادوں بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ دیر ہے، خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو اٹھاتے تم جائیں کو گے، اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ ہے، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اب فقیروں سے کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں مراد ان فقیروں کے بارے میں ہو جن کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، جو فقیر ہیں، اب غریب ہیں، کوئی نیکی ہی نہیں ہے۔ اس دن تو مال و دولت تو کام نہیں آنا نا، اس دن تو نیکیاں کام آنی ہیں، مگر ہم جیسے گناہگار تو اس دن بھی فقیر ہی ہوں گے کہ نیکیاں تو کر ہی نہیں سکے۔ تو اعلیٰ حضرت ان فقیروں کو بھی دلاسا دے رہے ہیں کہ یاد رکھو وہاں بھی میرے آقا نعمت دیں گے۔ فقیر کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مال چاہیے ہوتا ہے، نعمت چاہیے ہوتی ہے، مگر قیامت کے دن نعمت خلد چاہیے ہوگی۔ خلد کہتے ہیں جنت کو، اس دن جنت کے طلبگار ہوں گے لوگ کہ جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا آئیں گے، سجدہ کریں گے، امت کو اٹھا دیں گے۔ پھر اے فقیروں گھبراؤ مت، آج ہی تو وہ دن ہے جس دن وہ اللہ کی عطا سے، اللہ عطا فرماتا ہے، نبی پاک تقسیم کرتے ہیں، فرمایا اس دن وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ اپنے گناہگار امتیوں جو جن کے نامہ اعمال گویا زیرو ہوں گے، وہ فقیر ہوں گے اعمال کے طور پر، مگر انہیں بھی آقا جنت میں داخلے کی نعمت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت امید ہے، بہت امید ہے اس کلام کی برکتوں کے صدقے اللہ ہمیں بھی نبی پاک کے ہاتھوں سے وہ نعمت خلد عطا فرمائے۔ میرے امام لکھتے ہیں کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں،
آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، نعمتیں خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے مبارک دامن کو کیا خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا ہے، اس کی برکتوں اور وسعتوں کو بیان کیا ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ ایک دو باتیں ہوں تو چھپائی جائیں، کچھ غلطیاں ہوں تو معاف کی جائیں. جس کے جرم کے انبار ہیں وہ کتنی معافی مانگے گا، اس کے جرم کیسے چھپیں گے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وسعت کہتے ہیں گنجائش. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو رب عز و جل نے اتنا وسیع فرمایا ہے کہ ہمارے جتنے بھی جرم میدان محشر میں پیش ہوں گے سب اس دامن رحمت پہ چھپ جائیں گے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے وہ جو آپ کے دامن میں چھپا ہو. تو نبی پاک کے دامن سے جو وابستہ ہو جائیں گے اس کے جرم بھی گویا چھپ جائیں گے. اعلیٰ حضرت ایک اور کلام میں لکھتے ہیں نا، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن بہت وسیع ہے. اے کاش ہم یہ دامن تھامنے والے بن جائیں نا. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. دامن تھامنے والوں تو بن جائے نا. آسیوں تھام لو دامن ان کا، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. جگہ جگہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے. اے کاش ہم سمجھنے والے بن جائیں کہ یہی دامن ہمیں تھام کر رکھنا ہے، زندگی میں بھی، اپنی زندگی کے اعمال میں بھی، انشاءاللہ قیامت میں بھی یہ دامن بڑا کام آنا ہے. لکھتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محاوروں کا استعمال کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. اب ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے. اسیر کہتے ہیں قیدیوں کو. اچھا، خرمن عصیاں گناہوں کا ڈھیر، بجلی گرانا گویا برباد کر دینا. اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، دنیا میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے حسن نے بجلیاں گرا دی. نبی پاک اس محشر کے میدان میں جب چیخو پکار ہوگی، پریشانی، العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مگر جب مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. نبی پاک کے حسن کے وہ جلوے ہوں گے، لیکن یہاں بجلی کس پر گرائی جا رہی ہے؟ کیونکہ
بجلی گرنے سے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارے جو گناہوں کا ڈھیر ہوگا نا، نبی پاک کے حسن کی بجلی اس پر ایسی گرے گی کہ وہ نیست و نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور آقا کی شفاعت کے صدقے ہم جنت کے مسافر بن جائیں گے، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی پاک کے حسن کا تذکرہ بھی ہو گیا، پیارے آقا کی مسکراہٹ کا تذکرہ بھی ہو گیا، اس حسن کی بجلی گرانے کی بات بھی ہوئی، مگر وہ بجلی گرتی کہاں ہے؟ وہ خرمن عصیاں پر، یعنی گناہوں کے ڈھیر پر گرنی ہے۔ ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور آقا کے اس جلوہ زیبا کے صدقے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، لکھتے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، ہم قیدی ہوں گے، ہم پریشان ہوں گے، ہیں؟ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ لکھتے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خر بنے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس دن غم زدہ ہوں گے لوگ، پریشان ہوں گے، اعمال نامے کھل رہے ہوں گے، عیب ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ آنکھ کھولو یعنی ہوش میں آؤ، اور گریہ سے مراد رونا، لوہے دل، دل کی تختی، نقش سے مراد نشان، اور اب یہاں اعلیٰ حضرت گویا خوبصورت طریقے سے مجرموں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ اے مجرموں ہوش میں آؤ، وہ دیکھو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر تمہارے گناہوں کے نشان تک تمہارے دل کی تختی سے مٹا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے بہت ساری احادیث میں بھی مضمون ملتا ہے، قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس پر رب مہربان ہوگا، جس کی توبہ قبول کی جائے گی، جس پر کرم کے دریا بہیں گے، اس کے گناہ نیکیوں سے تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ گناہ معاف ہونا اور ہے، اس کا نام و نشان ختم کر دینا اور ہے، اور گویا یہ غم دل سے مٹا دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جنت میں کوئی غم نہیں ہے، تو نقشے جو لوہے دل ہے، دل کی تختی سے سارے غم دور کر کے فقط خوشیوں کے لیے میرے آقا جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک کی اس محشر کے دن جو شان کس طرح ظاہر ہوگی، کیا پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ، آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ سرسرے جوشے بلا سے جھلملاتے جائیں گے۔ ذرا مشکل معنی پہلے سمجھیے، پھر اس شعر کا بہت لطف آئے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہاں آفتاب کہتے ہیں سورج کو،
اچھا سرسر کس کو کہتے ہیں؟ آندھی اور جھکڑ جب چلتا ہے نا تو سرسر کہتے ہیں، یعنی بہت تیز آندھی ہو تو چراغ نہیں ٹھہر سکتا، وہ بجھ جاتا ہے۔ جھلملاتے جائیں گے یعنی چراغ کا تھوڑی تھوڑی روشنی دینا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کرام کے چراغوں کی بھی محشر کے دن روشنی ہوگی، مگر محشر کے طوفانی آلام مصائب کی آندھیوں کی وجہ سے ٹمٹماتے بجھتے جلتے ہوئے چراغوں کی مانند ہوں گے۔ جبھی تو ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، محشر کے لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس، مگر انبیاء کہیں گے کہ آج ایسا غضب رب نے کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اذهبوا الی غیری۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کا، شفاعت کا سورج اس وقت بھی جوبن پر ہوگا، کیونکہ جب یہ محشر کے لوگ نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوں گے، آقا نے نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، وہ فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، آ جاؤ میرے غلاموں، آج میں تمہارے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب نے اس بات کو اپنے کلام میں بیان کیا نا کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دن ہے جو محشر کا دن نبی پاک کی گویا شان کا اظہار ہوگا، مقام محمود کا نظارہ دنیا دیکھے گی، کیونکہ چراغ جھلملا رہے ہوں گے اور نبی پاک کا سورج اس وقت بھی چمک رہا ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی طرح اور بھی ایک کلام میں سمجھائی ہے یہ بات کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else، کوئی اور نہیں ہے، فقط نبی پاک ہیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ آئیے سنیے ایک نئے انداز میں میرے رضا نے یہ بات کس طرح بیان کی ہے کہ کس کا آفتاب چمکنا ہے جب اوروں کے چراغ گویا جھلملا رہے ہوں گے، ٹمٹما رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ سرسرے جوش بلا سے جھلملاتے جائے گا۔ آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ، آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب سرسرے جوش بلا سے جھلملاتے جائیں گے، سرسرے جوش بلا سے جھلملاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پل صراط، محشر کے دن پل صراط بھی تو ہے نا، خطرناک پل ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، لوگ گھبرا رہے ہوں گے، چیخ اور چلا رہے ہوں گے، کٹ کٹ کر جہنم میں جو کفار ہوں گے وہ گر رہے ہوں گے، بڑا ہولناک منظر ہوگا، مگر میرے رضا کا عشق دیکھو، اطمینان دیکھو، نبی پاک کی رحمت کا یقین دیکھو۔ کہتے پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی جگہ جہاں اتنا خوف ہوگا وہاں بھی کوئی وجد کرتا ہے، کیوں کہ ایک آواز آ رہی ہوگی۔ پائے کوباں کا معنی ہے زمین پر پاؤں زور سے مارنا، زور دے کر زمین سے گزرنا۔ یہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہمیں پل صراط سے گھبراتے ہوئے نہیں گزرنا، کیونکہ نبی پاک اسی پل کے کنارے رب سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ عاشقان رسول تو اس وقت بھی وجد کے عالم میں گزریں گے۔ یاد رہے وجد انسان جب کرتا ہے جب خوشی کا عالم ہو، ارے اتنی پریشانی میں وجد کرنا، اس طرح پر اعتماد طریقے سے پائے کوبا کے طریقے سے گزرنا کہ جما کر پیر دبا کر گویا اطمینان کے ساتھ گزریں گے، کیوں؟ تیری آواز پر۔ آقا آپ اسی پل کے کنارے موجود ہوں گے تو پھر کیا غم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی بات ایک اور کلام میں بھی کہی نا، فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی سچی محبت بھی ہمیں عطا فرمائے، ایسا ان کی شفاعت کا یقین بھی عطا فرمائے، اور جو اعلیٰ حضرت کا اپنے نبی کے بارے میں، اپنے آقا کے بارے میں حسن ظن ہے، اس کے صدقے ہمیں بھی پل صراط سے
آسانی کی طرح گزرنا نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، کیا دلوں کو ڈھارس دینے والا شعر ہے۔ میرے امام لکھتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ محشر کے دن کی بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اب اعلیٰ حضرت اپنے آقا سے کچھ عرض کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو گویا گناہوں سے بچانا ہے، نفس و شیطان کے واروں سے بچانا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے، مان والا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ سرور دین یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا جا رہا ہے، دین کے شہنشاہ جس کے ذریعے ہمیں دین ملا، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں ناتوان، ناتوان کہتے ہیں کمزور، اور پھر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، یعنی ہمیں کب تک نفس و شیطان اپنے شکنجے میں باندھ کر رکھیں گے، دباتے رہیں گے، ہم ان کی باتوں میں آتے رہیں گے اور گناہ کرتے رہیں گے۔ بڑے کمزور ہیں آقا، آپ ہی کرم فرما دیجئے، یہ گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، یہ نفس و شیطان کے واروں سے ہم بچ جائیں۔ گویا نبی پاک ہی سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ وہ ایسی میٹھی نگاہ فرما دیجئے۔ امیر اہل سنت نے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی بڑی پیاری التجائیں اس انداز میں کی ہے نا کہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، نہیں ہے اس پہ بھی کوئی ندامت یا رسول اللہ۔ تو بڑے پیارے انداز میں التجائیں کی ہیں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بھی، اعلیٰ حضرت بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی پیاری التجا کر رہے ہیں کہ سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے کلام کے عطر کا، جی ہاں مقطع کلام کا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی شاندار بات، سبحان اللہ، فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، دشمنان مصطفیٰ اگر ہمارے ذکر مصطفیٰ کرنے سے، نبی پاک کا چرچا بلند کرنے سے، ان کا میلاد منانے سے اگر وہ جلتے ہیں تو خاک ہو جائیں، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ماحول ایسا نہیں ہے، یہاں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہ بیان کرو، معاذ اللہ یہاں نعت شریف نہ پڑھو، یہاں پیارے آقا کا میلاد نہ مناؤ۔ ارے دوسروں کے لیے کسی اور کو برا لگتا ہے اس لیے ہم اپنے آقا کی بات نہ کریں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، کہ نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں۔ ارے ہماری تو نس نس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہونا چاہیے اور ان کا چرچا بلند کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔
چاہیے، ان کی ثناخوانی کرنے والی زبان ہونی چاہیے، وہ زبان ہمیں نہیں چاہیے کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، اللہ کرے بس ساری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے ہوئے، ان کی شان بیان کرتے ہوئے گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں، بڑی پیاری دعا ہے، آئیے آپ بھی کر لیں۔ میرے امام لکھتے ہیں کہ دم نزع جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدائے محمد، یعنی ساری زندگی تو نبی پاک کے گن گاتا رہوں، مرتے وقت بھی میری زبان پر نبی پاک کا ہی چرچا ہو، کلمہ طیبہ ہو، پیارے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے جاؤں۔ امام اہل سنت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، ہائے ہائے ہائے، کاش دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، بس زندگی اسی میں گزر جائے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، انشاءاللہ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو ہمیں نبی پاک کی شان بیان کرنے میں شرم نہیں آنی چاہیے، پیارے آقا کا چرچا بلند کرنے کے لیے یہ ہماری زبان کو اللہ نے سعادت دی ہے۔ یقین کریں ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے، اگر موقع دیا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھا آپ نے نغمات رضا، خوبصورت ترین کلام، بہت ہی شاندار کلام۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور اس کلام کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی نبی پاک کا وہ مژدہ جاں فضا قیامت کے دن سننا بھی نصیب فرمائے، پیارے آقا کے جلووں میں گم ہونا بھی نصیب فرمائے اور انہی کے پیچھے پیچھے جنت میں بلا حساب داخلہ بھی عطا فرمائے اور نبی پاک کے چرچے مرتے دم تک بلند کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔